ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمتا للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین القاسم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صلوات پڑھیں مل جل کے ایک اور بار بآواز بلند رجب سے لے کے شعبان معظم تک ہم تمام افراد امامت کی نسبتوں کے ساتھ جیتے ہیں 13 رجب 25 رجب 28 رجب 3 شعبان 5 شعبان 15 شعبان اور یہ مجلس بعنوان ایصال ثواب ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نسبت امامت اور نسبت ایصال ثواب دونوں ایک جگہ جمع ہو جائیں اور آپ تک اس وقت کی گفتگو میں دونوں نسبتیں انشاءاللہ کسی طرح پہنچ جائیں۔ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی وہی آیہ کریمہ جو منسوب ہے امامت سے، اسی کو سرنامہ کلام اور بیان قرار دیا ہے۔ علامہ خواجہ نصیر الدین طوسی بہت بڑے علم کلام کے ماہر گزرے ہیں۔ ان کی کتاب ہے تلخیص المحصل، اس میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ جب بھی امامت کے سلسلے سے گفتگو ہوگی 5 ارکان پر اس گفتگو کی بنا ہوگی۔ امام کون ہوتا ہے، امام کون بناتا ہے، امام کیسا ہوتا ہے، امام کیوں ہوتا ہے، امام کب کب ہوتا ہے۔ اس وقت کی گفتگو آغاز کے جو 2 ارکان ہیں اس میں ایک رکن کے اضافے کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ امام کون ہوتا ہے، امام کون بناتا ہے، امام کس خاندان سے ہوتا ہے، یہ 3 ارکان انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں۔ امامت کے سلسلے سے جو بھی سوال ہو سکتے ہیں انشاءاللہ نوجوان اور میرے جوان بھائی، میرے بچے بزرگ تو بہرحال بہتر جانتے ہیں، ایک زمانے سے ایک عرصے دراز سے گفتگو سن رہے۔ مکمل تو امامت کے سلسلے سے گفتگو ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ 1400 سال سے یہی گفتگو ہو رہی ہے، پھر بھی مکمل نہیں ہو پا رہی۔ تو جتنا بھی ہو سکتا ہے اپنی اوقات اور حیثیت بھر میں کوشش کروں گا کہ یہ تینوں باتیں انشاءاللہ پہنچا دوں۔ امام کون ہوتا ہے، بہت اطمینان سے سنیے گا، بہت آرام سے سنیے گا۔ امامت کی تعریف، امام کون ہوتا ہے۔
علامہ ہندی نے جو امامت کی تعریف بیان فرمائی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ الامامت ریاست عامت فی امور الدین والدنیا نیابتاً عن النبی، نبی کی نیابت کرتے ہوئے دنیاوی اور دینی امور میں لوگوں کی رہبری، رہنمائی اور سرپرستی کو امامت کہتے ہیں۔ محسوس فرمایا آپ نے تعریف میں علامہ ہندی نے کیا فرمایا؟ امام کو رہنمائی کرنی ہے کن امور میں؟ دینی امور میں بھی، دنیاوی امور میں بھی۔ دنیا کی تو حد ہے، دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ قبر سے ادھر دنیا ہے مگر دین قبر کے ادھر بھی ہے، قبر کے ادھر بھی ہے۔ اس کا مطلب امام کسی ایسے شخص ہی کو ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو۔ دنیا کی تو حد ہے، دین کی کوئی حد نہیں ہے۔ فرش بھی دین کے حصے میں آتا ہے، عرش بھی دین کے حصے میں آتا ہے۔ اس کا مطلب امام کسی ایسے شخص کو ہونا چاہیے جس کی زمین پر بھی چلتی ہو، جس کی آسمان پر بھی چلتی ہو، جس کی فرش پر بھی چلتی ہو، جس کی عرش پر بھی چلتی ہو۔ اب اپنے منظر نامے میں کسی ایسی شخصیت کی تصویر بنائیے جس کی یہاں بھی چلتی ہو، جس کی وہاں بھی چلتی ہو، تو اسی انسان کی تصویر ابھر کر سامنے آئے گی جس کو رسول چھوڑ کے زمین پر گئے تھے، پردے کے اندر سے بھی اسی کی آواز آ رہی تھی، اسی کی تو تصویر آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج سے واپس ہوئے تو آپ سے سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ میرے موبائل میں اس روایت کے 50 حوالے موجود ہیں، میں دکھا سکتا ہوں۔ اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ روایت میں سنا رہا ہوں، جو کتاب میں تحریر ہے بالکل منوان ویسی ہی سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے کسی لفظ کا اضافہ نہیں کروں گا، اس گزارش کے ساتھ اگر روایت سن کر دل میں ولایت علی کی خلقی کا احساس جاگے تو پوری طاقت سے بتانا ہے کہ ولایت علی کی ٹھنڈک کا اثر کہاں کہاں ہو رہا ہے۔ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ نے آپ سے کس زبان میں بات کی؟ رسول نے پلٹ کے جواب میں فرمایا، میں پردے کے قریب پہنچا، اندر سے آواز آئی، میں نے پوچھا پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ سلامت رہیے، پروردگار کیا علی بھی یہی ہے؟ اندر سے آواز آئی، ہاں علی بھی یہی ہے۔ میں نے پھر پوچھا پروردگار تو بول رہا ہے کہ علی بول رہے ہیں؟ کہا نہیں، بول تو میں ہی رہا ہوں۔ کہا پروردگار تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا پروردگار عالم کا جو جواب دیا ہے، اس کے لیے میں نے عرض کیا ہے ولایت علی کی خلقی کا احساس جس کے دل میں پوری طاقت سے جاگے وہ پوری طاقت سے بتائے گا۔ کیا پوچھا؟ پروردگار تو بول رہا ہے تو علی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اللہ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے رسول پہلے میں نے اپنے دل کو دیکھا تو مجھے لگا میرے دل میں سب سے زیادہ تیری محبت ہے، پھر میں نے تیرے دل کو دیکھا تو مجھے لگا تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ تیرے دل میں سب سے زیادہ علی کی محبت ہے۔ میرٹھ ہے میرٹھ، شاعری سنتے رہتے ہیں، شاعری کی ایک زبان ہوتی ہے، زبان کا شعر سنیے، سنتے ہیں نا شاعر سے اکثر کہتا ہے زبان کا شعر سنیے، خطابت میں زبان کا جملہ سنیے، زبان پہ چاشنی کا احساس جاگے تو بتائیے بھائی اللہ نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں، اللہ نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں،
اللہ نے بات کی نبی سے علی کے لہجے میں، یہ بتانے کے لیے کہ سنبھل جاؤ، جب میری اور میرے نبی کی بات بغیر علی کے نہیں بنتی تو تمہاری بات بغیر علی کے کہاں بن جائے؟ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنے میں ضرور کے بعد اب جو لوگ تھوڑا تھوڑا پیچھے رہ گئے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف جائیے، آگے والے ٹھیک بیٹھے، پیچھے والے بس مل کے بیٹھ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ جو جوان بچے ہیں کم سے کم وہ تھوڑا تھوڑا سا مل کے آگے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں وہ آرام سے ان کو جگہ میسر آ سکے انشاءاللہ۔ امام کون ہوتا، یہ تھی امامت کی تعریف۔ آتے ہیں دوسرے رکن کی طرف، دوسرے حصے کی طرف، بڑا اہم حصہ ہے امام کون بناتا ہے۔ اس سلسلے میں تھوڑا سا اختلاف پایا جاتا ہے اوروں کے درمیان اور ہمارے درمیان۔ ہم اس عقیدے کے قائل ہیں امامت کے سلسلے میں کہ امامت وجوب کلامی ہے۔ وجوب کلامی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ پر واجب ہے کہ وہ دنیا میں نبیوں کو بھیجے، رسولوں کو بھیجے، اسی طریقے سے اللہ ہی پر واجب ہے کہ وہ دنیا میں اماموں کو بھیجے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور افراد امامت کو وجوب فقہی جانتے ہیں، وجوب فقہی مانتے ہیں۔ وجوب فقہی کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم پر واجب ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم حج کریں، اسی طریقے سے ہم ہی پر واجب ہے کہ اپنا امام ہم خود ہی بنائیں۔ یہ بات قرآن کی مخالفت کرتی ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیات موجود ہیں کہ جو دلیل ہے اس بات کے لیے کہ امام جب بھی بناتا ہے اللہ ہی بناتا ہے۔ سب سے پہلا انسان اللہ نے جس کو بنام آدم بنایا، اس کے لیے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا مطلب اللہ نے بتایا کہ آج بھی میں ہی بنا رہا ہوں، قیامت تک جب بھی بنے گا میں ہی بناؤں گا، میں ہی خلیفہ بنانے والا ہوں۔ بنا دیا، پھر فرمایا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو۔ خلیفہ بنایا، جنت بھیج دیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ جس کو اپنی طرف سے چنتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ جس ایک صلوات پڑھنے پر ایک اور صلوات پڑھنے۔ اللہ جس کو اپنی طرف سے چنتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ پھر سن لیجیے، اللہ جس کو اپنی طرف سے چنتا ہے جنت اس سے منسوب کر دیتا ہے۔ میدان خندق میں نہیں سنا نبی نے کیا فرمایا؟ جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ اب میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، سمیٹ لیجئے گا اپنی محبتوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے حوصلوں کو۔ ایک کیفیت تک آپ کو لے جانے جا رہا ہوں۔ جو بھی علی کی جیت کی خبر لا کر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا۔ یا رسول اللہ، جنت کو اتنا سستا بنا دیا؟ کہ سستا نہیں بنایا، دشمن کے دعوے کے مقابلے پر دعویٰ بڑھایا۔ دشمن نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ دعوے کے مقابلے پر رسول کا وعدہ سمجھیے۔ دشمن نے دعویٰ کیا کیا تھا؟ تمہارے نبی نے تم سے کہا ہے کہ میدان جنگ میں آؤ، مرو، شہید ہو جاؤ، شہید پہ جنت واجب۔ میدان جنگ میں آؤ، مار دو، غازی کہلاؤ، غازی پہ جنت واجب۔ دشمن کا دعویٰ سمجھے؟ دشمن نے دعویٰ کیا کیا؟ مر کے جنت لے جاؤ۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ۔ نبی نے وعدہ فرمایا آج مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں، علی کی جیت کی خبر لا کر تو جنت لے جاؤ۔ آج مرنے مارنے کی بھی ضرورت نہیں،
علی کی جیت کی خبر لا کر دو، لے جاؤ جنت، جیت کی لا کر دینی ہے خبر، لے جانی ہے جنت، تو جیت کی خبر لانے سے پہلے علی کی جنگ دیکھنا پڑے گی۔ علی جنگ کر رہے ہیں، جیت گئے، اب جیتے ہوئے 100 لوگ دیکھ رہے ہیں، ان 100 لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ خبر پہنچانی ہے نبی تک، جو پہلے خبر پہنچائے گا اس کو ملنی ہے جنت کی بشارت، تو وہ 100 کے 100 لوگ وہی کھڑے رہیں گے، وہی کھڑے رہیں گے، کیا کریں گے؟ بھاگیں گے، کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ رسول کے پاس۔ کہاں بھاگیں گے؟ رسول کے پاس۔ کہاں بھاگیں گے؟ رسول کے پاس۔ نہیں سمجھے میرے جوانوں، نبی نے کیوں فرمایا علی کی جیت کی خبر لا کر دو، جنت لے جاؤ؟ نبی نے اس لیے فرمایا کہ دشمن نے دعویٰ کیا تھا یا مر کے جنت لے جاؤ یا مار کے جنت لے جاؤ، نبی نے فرمایا ان کی حیثیت بھی جانتا ہوں، ان کی اوقات بھی جانتا ہوں، مرنے کا ان میں حوصلہ نہیں، مارنا ان کو آتا نہیں، بھاگنا تو آتا ہے۔ ایک اور سلوات پڑھے پر امام کون ہوتا ہے؟ امام کون بناتا ہے؟ بات طے ہو گئی کہ امام جب بھی بنائے گا اللہ ہی بنائے گا۔ اب تیسرا پڑاؤ گفتگو کا اور اہم پڑاؤ، امام کس خاندان سے ہوگا؟ اب یہاں سے مکمل توجہ کے ساتھ انشاءاللہ سماعت فرمائیں۔ امام کس خاندان سے ہوگا؟ قرآن مجید کی آیات مجیدہ گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی رسول کی خلافت یا وصایت یا امامت کے لیے کسی کو چنا ہے تو وہ رسول کے خاندان ہی سے چنا ہے، رسول کی اولاد ہی سے چنا ہے، رسول کی ذریت ہی سے چنا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، نوح کو چنا اور ابراہیم کی آل کو چنا، عمران کی آل کو چنا۔ یہاں بھی ذریت کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ حدید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد ارسلنا نوحا و ابراہیم وجعلنا فی ذریتہما النبوۃ والکتاب۔ ہم نے نوح کو رسول بنا کر بھیجا، ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان دونوں کی ذریت ہی میں ہم نے نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی ذریت کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ عنکبوت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے ابراہیم کی ذریت ہی میں نبوت کو بھی رکھا، کتاب کو بھی رکھا۔ یہاں بھی ذریت کا تذکرہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ انعام میں، بڑا تفصیلی بیان ہے پروردگار کا۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا دیا، یعقوب جیسا پوتا دیا، اور ہم نے نوح کو پہلے ہی ہدایت دے دی، ان سب کو بھی پہلے ہی ہدایت دے دی۔ اس کے بعد اللہ نے بہت سارے انبیاء کے نام لیے، موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، سلیمان، داؤد، الیسع، اسماعیل، زکریا، ان سب کے نام لینے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ
الی صراط مستقیم، ان نبیوں کی وصایت اور خلافت کے لیے یا تو ہم نے ان کی اولاد کو چنا یا ان کے بھائیوں کو چنا۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کا وصی بنایا یا نبی کا خلیفہ بنایا یا تو بیٹے کو بنایا یا بھائی کو بنایا۔ تاریخ کی طرف آئیے، اللہ نے جناب آدم کا وصی جناب آدم کے بیٹے شیش کو بنایا، شیش کا وصی شیش کے بیٹے انوش کو بنایا، انوش کا وصی انوش کے بیٹے قینان کو بنایا، قینان کا وصی قینان کے بیٹے مہلائیل کو بنایا، مہلائیل کا وصی مہلائیل کے بیٹے یوارد کو بنایا، یوارد کا وصی یوارد کے بیٹے ادریس کو بنایا۔ اور جب موسیٰ کا وصی بنانا ہوا تو موسیٰ کا وصی موسیٰ کے بھائی ہارون کو بنایا۔ اس کا مطلب قرآن کی آیات گواہ ہے، تاریخ کے واقعات گواہ ہے کہ اللہ نے جب بھی خلیفہ بنایا ہے یا تو نبی کے بھائی کو بنایا ہے یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے یا نبی کے بھائی کو بنایا ہے یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے آخری نبی کا بھائی کہاں ہے، آخری نبی کے بیٹے کہاں ہے، تو پلٹ کے اس سے کہیے گا سقیفائی اندھیرے سے نکل مباہلے کے میدان میں آ، پیچھے پیچھے بھائی چل رہا ہے، آگے آگے بیٹے چل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بالذل جبر محمد۔ رسول فرما رہے ہیں قرآن کی آیات گواہ ہیں، تاریخ کے واقعات گواہ ہیں کہ اللہ نے جب بھی خلیفہ بنایا ہے یا تو نبی کے بھائی کو بنایا ہے یا نبی کے بیٹوں کو بنایا ہے۔ میدان مباہلہ میں نظر آ جائے گا، بھائی بھی نظر آئے گا، بیٹے بھی نظر آئیں گے۔ اسی نسبت سے، اسی وجہ سے، اسی ریزن سے علامہ ابو الحسن ننوی نے لکھا ہے کہ عالم تشیع امامت کے سلسلے میں موروثی حکومت کا قائل ہے، یعنی امامت کو وہ بعنوان وراثت مانتے ہیں، رشتہ دار ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ لیکن میں عرض کروں، ہم امامت کو رشتہ داری کے سبب امام نہیں مانتے، بلکہ اس لیے رشتہ داروں کو ہم امامت، وصایت اور خلافت کا حقدار مانتے ہیں چونکہ اللہ نے انہیں اس قابل بنایا ہے۔ جملہ بدل کے عرض کروں، بھئی علی اس لیے امام نہیں ہے کہ علی رسول کے بھائی ہیں یا داماد ہیں، بلکہ علی اس لیے امام ہے کہ امامت جستی ہی علی پر ہے۔ علی اس لیے امام نہیں ہے کہ وہ رسول کے بھائی ہیں یا رسول کے داماد ہیں، بلکہ علی اس لیے امام ہے چونکہ امامت جستی ہی علی پر ہے۔ یہ خطابت کے زور میں کہا گیا جملہ نہیں ہے، سوچئے نا، ایمانداری سے بتائیے، دل میں ہاتھ رکھ کے بتائیے، میدان میں علم پھینک کر بھاگنے والے پر امامت جچے گی یا پتھر پہ علم گاڑنے والے پر امامت جچے گی؟ سوچئے نا، کس پر امامت جچے گی؟ اس لیے کہ امامت کسی زمیندار کی زمین نہیں ہے، کسی سلطان کی سلطنت نہیں ہے، کسی بادشاہ کی بادشاہت نہیں ہے، امامت اللہ کا عہدہ ہے اور اللہ نے بتایا ہے کون امام ہوگا کون امام نہیں ہوگا۔ قرآن میں آواز دی وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، دیکھو نہ کافر کو امام ماننا نہ منافق کو امام ماننا۔ اللہ نے بتا دیا منافق امام نہیں ہوگا۔ منافق کس بلا کا نام ہے؟ اللہ نے پھر آواز
دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین ولیعلم الذین نافقوا. اے میرے حبیب یہ لوگ تیرے پاس آ رہے ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں جنگ احد کس کی اجازت سے ہوئی، کس کے امر سے ہوئی، کس کے کہنے پر ہوئی. تو انہیں بتا دیجئے کہ جنگ احد ہوئی ہے اللہ کے حکم سے، اس لیے کہ اللہ دیکھنا یہ چاہتا تھا کون رسول کا ساتھ دیکھ کر مومن بنتا ہے، کون رسول کا ساتھ چھوڑ کر منافق بنتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے رسول کا ساتھ چھوڑنے والا منافق، رسول کا ساتھ چھوڑنے والا منافق. اور قرآن نے آواز دی منافق کو امام نہ ماننا، یعنی قرآن نے فیصلہ کر دیا میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا. میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا. اب جتنے لوگ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا نظریہ ان کے نظریے سے مل جائے، میری فکر ان کی فکر سے مل جائے تو پوری طاقت سے میری آواز میں آواز ملا دیجیے گا. جب یہ بات طے ہو گئی کہ میدان میں ڈٹنے والا امام ہوگا، میدان سے بھاگنے والا امام نہیں ہوگا، تو سینے پہ ہاتھ مار کے اترا کر کسی بھی چوراہے پر کھڑے ہو کر امامت کے سلسلے سے گفتگو کر سکتے ہیں کہ بھائی جسے میں امام مانتا ہوں بتا اگر کسی میدان سے بھاگا ہو، اور جسے تو امام مانتا ہے بتا اگر کسی میدان میں رکا ہو. ایک صلوات پڑھیں مل جلیے بر محمد و آلہ. سلام. ہو سکتا ہے کوئی صاحب یہ سوچے کہ منظرنامہ ہے، آواز کا زور ہے، دھمک ہے اور گونج ہے، سمجھا لیجئے کچھ نہیں. بالکل ہم نے قرآن سے آپ کو منظر دکھانے جا رہا ہے کہ امامت کس خاندان میں رہنا ہے. منظر ایمانداری سے دکھ جائے تو دکھا دیجئے کہ کیا دکھائی دے رہا ہے. اس سے آیت کی طرف چلتے ہیں جس کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ. ابراہیم کا امتحان ہوا، امتحان میں ابراہیم 100% کامیاب. اللہ نے تحفتاً ابراہیم سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام ہوں. ابراہیم نے سوال فرما لیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، کیا امامت میری ذریت میں بھی رہے گی؟ اللہ نے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا. اللہ نے فرمایا رہے گی، تمہاری ذریت ہی میں رہے گی، اور کہاں جائے گی. مگر لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا. اس کا مطلب رہنا ہے امامت کو ابراہیم ہی کی ذریت. اور اس بات کی گواہ ہے قرآن کی دوسری آیت جس میں ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، ہم نے ابراہیم کی ذریت میں کلمے کو رکھا. کلمہ یعنی مفسرین نے بیان کیا امامت، یعنی اللہ نے قرآن میں امامت کو کلمہ کہا. پہنچ گئی بات؟ امامت کو کیا کہا ہے؟ کلمہ. اور اس کلمے کو کہاں رکھا؟ ابراہیم کی ذریت. اب دیکھیے کہ یہ امامت کس ذریت میں ہے، کس نسل میں ہے، کس شجرے میں ہے، کس خاندان میں ہے. تلاش کرنا ضروری ہے اس خاندان کا جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے. پہنچ گئی بات؟ اللہ نے امامت کو قرآن میں کیا کہا ہے؟ کلمہ. کیا کہا ہے؟ کلمہ. اب ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تری کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء
کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ جیسا بنایا ہے؟ اس کا مطلب ہم نے کلمے کو کہاں رکھا؟ شجرہ طیبہ میں۔ اس کا مطلب امامت کو کہاں رکھا اللہ نے؟ کہاں؟ شجرہ طیبہ میں۔ کہاں تلاش کریں شجرہ طیبہ؟ اللہ نے قرآن میں اس تعارف کو بھی پیش فرمایا ہے اور دکھایا ہے کہ وہ شجرہ طیبہ کون سا ہے۔ ایمانداری سے کہ قرآن کو جھوم کے نہیں پڑھنا، پڑھ کے جھومنا ہے۔ پڑھیے پھر جھومیے، دکھائی دے گا شجرہ طیبہ۔ کیا تعارف ہے شجرہ طیبہ؟ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ جس شجرہ طیبہ میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے، اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ میں دکھانے جا رہا ہوں وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ دیکھنے کے لیے اس منصبیہ سے نکل کر کعبے کے قریب جانا پڑے گا۔ دیوار پر بت لگے ہیں، نبی علی سے فرما رہے ہیں یا علی بتوں کو توڑنا ہے یا تو تم اپنا کاندھا جھکاؤ، میں تمہارے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑوں، یا میں اپنا کاندھا جھکاتا ہوں تم میرے کاندھے پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑو۔ ایمانداری سے بتائیے علی کیا جواب دیں گے؟ آپ جھک جائیے، میں سوار ہو جاتا ہوں۔ کیا کہیں گے؟ میں جھک جاتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ جو آپ نے سوچا وہی مولا نے فرمایا۔ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ علی نے اپنا دوش جھکایا، نبی کے قدم اٹھے، ادھر نبی کے قدم نے فرش کو چھوڑا، ادھر جبرائیل امین نے عرش کو چھوڑا، پہنچے کعبے کے پاس۔ یا نبی اللہ، مرضی آپ کی ہے، چاہے علی کے دوست پہ قدم رکھیں یا رک جائیں، مگر علی کے دوست پر قدم رکھنے سے پہلے علی کو ضرور دیکھ لیجئے۔ علی صرف علی نہیں ہے، اس کا ہاتھ ید اللہ، آنکھ عین اللہ، چہرہ وجہ اللہ۔ سلامت رہیے۔ نبی نے علی سے فرمایا یا علی، ارادہ بدل گیا ہے۔ اب کیا ارادہ ہے؟ کہ میں اپنا کاندھا جھکاتا ہوں، آپ میرے دوست پہ سوار ہو کے بتوں کو توڑ دیجئے۔ دکھانے جا رہا ہوں وہ شجرہ طیبہ جس کی جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ کیوں دیکھنا ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے اسی شجرہ طیبہ میں امامت کو رکھا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے نبی نے اپنے کاندھے جھکائے، علی دوش رسالت پر سوار ہوئے۔ نبی کو سوال کیا کرنا چاہیے تھا؟ یا علی، کتنے بت ٹوٹے ہیں، کتنے بت بچ گئے ہیں، کتنے بت رہ گئے ہیں اور کتنی دیر لگے گی؟ مگر تاریخ نے بتایا کہ نبی نے سوال بڑا عجیب فرمایا، یا علی این وصلتا، اے علی کہاں پہنچے، اے علی کہاں پہنچے؟ جیسا سوال ویسا جواب۔ نبی نے پوچھا یا علی کہاں پہنچے؟ علی نے پلٹ کے جواب دیا، یا نبی اللہ، اتنی بلندی پر ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ اتنی بلندی پر ہوں، اتنی بلندی پر ہوں، چاہوں تو آسمان کے تارے توڑ لوں۔ نہیں دکھائی دیا شجرہ طیبہ، نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ نبی کے پیر زمین پر، علی چاہے تو آسمان کے تارے توڑ لے۔ آواز کبریائی، دیکھو شجرہ طیبہ جڑ زمین میں ہے، شاخ آسمان میں ہے۔ اور نبی نے یہی فرمایا، انا اصلھا وعلی فرعھا، میں اس شجرہ طیبہ کی جڑ ہوں، علی اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہے، میں جڑ ہوں، علی شاخ ہے، میں جڑ ہوں۔ محسوس فرمائیے گا جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اور اگر محسوس ہو جائے
اس کے بعد محسوس فرما لیں تو پوری طاقت سے منظر دیکھ کے بتائیے گا کہ کیا دکھانے جا رہا ہوں۔ نبی جڑ ہے، علی شاخ ہے۔ آگے نبی نے فرمایا جو شاخ سے متمسک رہا، آباد، جو شاخ سے متمسک رہا آباد، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد، جس نے شاخ کو چھوڑا برباد۔ شاخ کون ہے؟ کون ہے؟ کسی نے آپ میں سے کوئی ایسا پتا دیکھا ہے جو شاخ سے ٹوٹ گیا ہو پھر بھی ہرا بھرا رہا ہو؟ دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا؟ چلیے شاخ سے ٹوٹ گیا، جڑ میں آ کے گر گیا، میرٹھ ہے بتانا پڑے گا، جڑ میں آ کے گر گیا، اب ہرا بھرا ہو جائے گا؟ بھئی اب تو جڑ ہی سے متمسک ہو گیا، اصل ہی سے مل گیا، اب تو ہرا بھرا ہو جانا چاہیے، ہو جائے گا۔ اگر کسی صاحب کو سنک اٹھے کہ اس پتے کو یہی ہرا بھرا کرنا ہے جڑ میں اور پانی ڈالنا شروع کرے، ہو جائے گا ہرا بھرا؟ جڑ میں پڑے ہوئے پتے کو اگر پانی ڈال کے ہرا بھرا کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو پتا بدبو مارے گا، بدبو۔ نبی نے یہی فرمایا جو علی کو چھوڑے چاہے میرے آس پاس پڑا رہے، ہرا بھرا نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل۔ اس شجرہ طیبہ کے دو سالار، دو سائے، دو ستون۔ ایک ستون کو ابو طالب کہتے ہیں، ایک ستون کو خدیجہ کہتے ہیں۔ یہ اب میں ان دونوں ستون کو ملانے جا رہا ہوں، شجرہ طیبہ دکھانے جا رہا ہوں جس میں اللہ نے سلسلہ امامت کو رکھا ہے۔ توجہ، دو ستون ہیں، یہ دونوں ستون ملے ہیں نبی کے نکاح کے ذریعے۔ حضرت ابو طالب کے گھر سے بارات چلی، خدیجہ کے آنگن میں پہنچی۔ علامہ سید محمد امروی صاحب بہت بڑے عالم گزرے خطیب، ان سے کسی نے پوچھ لیا سرکار یہ لوگ نبی کی ہر بیوی کا ذکر کر لیتے ہیں، جناب خدیجہ کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے مسکرا کے جواب میں فرمایا اس لیے نہیں کرتے کہ بتانا پڑے گا بارات کس کے گھر سے گئی تھی۔ گھر سے گئی تھی۔ جب اتنی بلندی پہ جا کے آپ نے سنی لیا ہے تو ایک اور جملہ سنیے۔ ان سے کسی نے پوچھ لیا قبلہ رسول کی بیویاں کتنی تھی؟ انہوں نے فرمایا بھائی مجھے نہیں پتا، میں نے تو بس ایک ہی کا ولیمہ کھایا۔ بارات چلی خدیجہ کے آنگن میں، مسجد بچھی، ایک طرف رسولوں کا سردار بیٹھا، ایک طرف بطہ کا سردار بیٹھا، خطبہ نکاح کا آغاز ہوا۔ الحمدللہ الذی جعلنی من ذریت ابراہیم، اللہ نے ابراہیم ہی کی ذریت میں امامت کو رکھا ہے۔ ابو طالب نے گواہی دی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت میں قرار دیا۔ کس نے پڑھا نکاح؟ نکاح آپ کو پڑھوانا ہو مولوی دیوبند سے لے کے آئیے۔ بھئی اپنے مذہب کا مولوی پڑھے گا؟ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ شک ہے کسی کو؟ اپنے ہی مذہب کا مولوی پڑھے گا، اپنے ہی مذہب کا مولوی نکاح پڑھتا ہے، اپنے ہی مذہب کا مولوی نکاح
اللہ سب کو آباد رکھے، شاد رکھے، حیات دے، حیات طولانی عنایت فرمائے، ہر بلا وبا سے پروردگار محفوظ رکھے۔ خدا نہ خواستہ اعلان ہو جائے کہ کسی صاحب کا انتقال ہو، اعلان ہو جائے۔ انتقال ایک ایسی چیز ہے جس میں شرکت کرنے کے لیے تمام فرقے کے لوگ تشریف لے آتے ہیں، لیکن ابھی تک توجہ فرمائی ہو تو تائید فرمائیے گا، توجہ نہ فرمائی ہو تو اب توجہ فرمانے کی کوشش فرمائیے گا۔ اگر کوئی شرکت کے لیے آ بھی جاتا ہے کسی دوسرے مذہب کا، تو اس سے پہلے کہ نماز شروع، تلقین شروع، قبر میں اتارا جانا شروع، وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کو پتا ہے مرنے والے کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اس کی نماز الگ ہوگی، تلقین الگ ہوگی، قبر میں الگ طریقے سے اتارا جائے گا۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جو اپنے مذہب کا ہوتا ہے نکاح پڑھتا ہے، جو اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ اپنے مذہب کا نہیں ہوتا جنازہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ 1400 سال سے سن رہے ہیں کافر کون، مسلمان کون، کافر کون، مسلمان کون۔ مرضی آپ کی، چاہے جسے کافر بتائیے، چاہے جسے مسلمان بتائیے، مگر کسی کو بھی کافر یا مسلمان بتانے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیجئے رسول کا نکاح کس نے پڑھا، رسول کا جنازہ چھوڑ کے کون کون بھاگا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ خطبہ تمام، نکاح ختم، خدیجہ کی ڈولی اٹھی، عرب کی ایک بدو عورت خدیجہ کے قریب پہنچی، جناب خدیجہ کے کانوں میں اس نے بولا، کہا اے خدیجہ تجھے کیا ہو گیا، ایک فقیر سے شادی کر لی، تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ جملہ میرا نہیں ہے بلکہ جملہ یہ ہے ہی نہیں، یہ تو جناب خدیجہ کا یقین ہے۔ ساری مجلس کی آپ کی دی گئی داد و تحسین ایک طرف، اب جو جملہ آ رہا ہے، جتنی جس میں طاقت ہو، جتنی جس میں جان ہو، اور اس طاقت پہ اس کا یہ سمجھنا ہو کہ جناب خدیجہ کا احسان ہے، تو پوری طاقت سے جناب خدیجہ کے یقین کو سلام کرنا ہے۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، پوری طاقت سمیٹ لیجئے گا۔ کیا کہا اس عورت نے آ کے، خدیجہ تجھے یہ کیا ہو گیا، فقیر سے شادی کر لی، ارے تیرے باپ کے سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا، تیرے باپ کا سر کا تاج تو آسمان سے ملتا تھا۔ خدیجہ نے جھڑک کے کہا پیچھے ہٹ، میرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک دن دیکھ لینا میرے شوہر کے پیروں کی جوتیاں آج سے ملیں گے۔ ڈولی اٹھی، سلامت رہیے، ڈولی اٹھی، جناب خدیجہ رخصت ہو کر نبی کے آنگن میں پیغام کبریا آیا، اے رسول کھل کے اسلام کی دعوت دیجیے۔ نبی نے کھل کے اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ ایک دن نبی اداس بیٹھے ہیں، جناب خدیجہ نے پوچھا یہ اداسی کیوں؟ کہ خدیجہ مکے میں فاقہ بڑھتا جا رہا ہے، اگر انہیں کچھ میسر نہیں آیا تو لوگ مر جائیں گے۔ جناب خدیجہ نے فرمایا پریشان کیوں ہو رہے ہیں، میری دولت کس لیے ہے، توجہ، میری دولت حاضر، دولت کا ڈھیر لگ گیا، خدیجہ کے مال کا ڈھیر لگ گیا۔ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے، سنتا رہتا ہے، ڈھیر اتنا اونچا لگا کہ ادھر کا شخص ادھر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں دکھا رہا ہوں آپ کو وہ خاندان، وہ نسل
جس میں اللہ نے سلسلہ امامت کو رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا، اگر لگے کہ میں نے 1 گھنٹے کی محنت کر کے آپ کو دکھا دیا ہے تو آپ مجھے دکھا دیجیے گا کہ آپ کو خاندان کتنا دکھائی دے رہا ہے جس میں اللہ نے امامت کو رکھا ہے۔ توجہ دیجیے گا، ڈھیر لگ گیا، باہر سب بستہ لوگ کھڑے ہیں، مال اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب خدیجہ کی آواز آئے ہو تو دولت لے کر ہی جانا، مال لے کر ہی جانا، مگر بس میری ایک بات سن لو، ایک شرط ہے۔ کجی بی بھی بتائیے کہ بس اتنا کرو، کلمہ پڑھتے جاؤ، مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، مال لیتے جاؤ، کلمہ پڑھتے جاؤ، مال لیتے جاؤ۔ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، کیا فرق ہوا ابو طالب اور خدیجہ میں؟ ایک طرف حضرت ابو طالب شجرہ طیبہ کا سایہ، ایک طرف جناب خدیجہ اس خاندان کا سایہ۔ دونوں کا فرق سمجھے، حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ میں فرق یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ خدیجہ کلمہ پڑھواتی رہی، ابو طالب کلمہ بچاتے رہے۔ فرض سے سیدھی عرض کی سیر کرا رہا ہوں، وہ خاندان اگر دکھ جائے جس میں اللہ نے امامت کے سلسلے کو قائم رکھا ہے، دائم رکھا ہے، تو پوری طاقت سے بتا دیجئے گا۔ اس کا مطلب اسلام پر احسان خدیجہ کا بھی ہے، اسلام پر احسان ابو طالب کا بھی ہے۔ آواز کبریائی، اے میرے رسول، آپ کو آنا ہے میرے پاس واپس، آپ کے بعد چلنا ہے سلسلہ امامت۔ اگر یہ سلسلہ امامت نسل خدیجہ میں رکھوں تو ابو طالب کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ اگر امامت کے سلسلے کو نسل ابو طالب میں رکھوں تو خدیجہ کے احسان کا بدلہ کیسے دوں؟ میں ایسا کرتا ہوں، کسی دن ٹہلتا ٹہلتا عرش کی بلندی پر چلا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، خدیجہ کی بیٹی لیتے ہیں، ابو طالب کا بیٹا لیتے ہیں، دونوں کو ملا دیتے ہیں۔ خدیجہ کی بیٹی لے، ابو طالب کا بیٹا لے، پھر ان سے جو نسل چلے اس میں امامت کے سلسلے کو دائم بھی کرتے ہیں، قائم بھی کرتے ہیں۔ آج تک اسی نسل میں امامت چل رہی ہے، اسی خاندان میں امامت چل رہی ہے، اسی قبیلے میں امامت چل رہی ہے، اسی شجرے میں امامت چل رہی ہے، جس کا آخری امام اب بھی پردہ غیبت میں موجود ہے، حجاب غیبت میں موجود ہے۔ عزیزو، مجلس سال ثواب ہے، اہل بیت کو ہم سنتے ہیں، پرکھتے ہیں، زندگی میں اتارتے ہیں، تو کم سے کم اہل بیت کے ذکر سننے کا ایک فائدہ یہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں رشتوں کا احترام کرنا آتا۔ خاندان اہل بیت سے محبت ہے تو پھر خاندان میں محبت ہونی چاہیے۔ خاندان میں کوئی باپ کے عنوان سے ہو، ماں کے عنوان سے ہو، بھائی کے عنوان سے ہو، بہن کے عنوان سے ہو، ماموں کے عنوان سے ہو، چچا کے عنوان سے ہو، بھتیجے کے عنوان سے ہو، بھانجے کے عنوان سے ہو، کسی بھی عنوان سے آپ ہوں، آپس میں محبت ہونی چاہیے۔ قبلہ تشریف فرما ہے، اور بھی افراد یہاں علم دین سے نسبت رکھنے والے موجود ہوں گے۔ سوال یہ نہیں ہوگا کہ مولوی صاحب کے سامنے سے تم 10 مرتبہ گزرے، تم نے 10 مرتبہ سلام کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ضرور ہو کہ چچا اور ماموں کے سامنے سے گزرے تھے،
منہ پھرا کے کیوں گزر گئے؟ انہیں کیوں سلام دی؟ ابا اماں کے سامنے منہ بنا کے گزر گئے؟ جس باپ ماں نے ہمیں خلقت الہیہ کی تکمیل میں سہارا دیا ہے، اس باپ ماں کے سامنے منہ پھرا کے گزر گئے؟ اللہ نے اپنی عبادت میں مرکزی حیثیت دی ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو۔ میرے بچے، میرے نوجوان، میرے بھائی ہمیشہ یاد رکھیے کیا فرمایا اللہ نے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ اف کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ مزاج کی برہمی کا سب سے پہلا زینہ ہے جسے اف کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اتنا بھی چہرہ نہ بگاڑو، اتنا بھی مزاج نہ بگاڑو کہ زبان سے اف نکل جائے۔ ماں اور باپ دونوں ہیں، لیکن مجلس میں مرکزی حیثیت چونکہ باپ کی ہے تو باپ کے سلسلے سے بات کر لیتے ہیں 2 منٹ۔ باپ، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سماج طے نہیں کرے گا کہ کون صاحب کتنے اچھے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے اچھا وہ نہیں ہے جو سماج میں اچھا ہو، اچھا وہ ہے جو باپ کے ساتھ اچھا ہو۔ کہ قرآن نے فیصلہ کر دیا۔ اب اگر سماج کے بھی اچھے لوگوں کو تلاش کرنا ہو تو ان لوگوں کو تلاش کیجئے جو باپ کے ساتھ اچھے ہیں۔ جو باپ کے ساتھ اچھے ہیں وہ حقیقت میں اچھا ہے۔ اب میں ایک جملہ آگے بڑھ کے عرض کر رہا ہوں تاکہ عملیات کے گلے میں یہ جملہ تعویذ بن کے ہمیشہ موجود رہے اور ہمیشہ یاد رہے۔ یعنی فیصلہ کر دیا ہے قرآن نے کہ باپ کے ساتھ اچھے رہو تو تم اچھے ہو، باپ کے ساتھ اچھے رہو تو تم اچھے ہو۔ اس کا مطلب سماج والے نہ سوچے یہ صاحب کتنے اچھے ہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ صاحب باپ کے ساتھ کتنے اچھے ہیں۔ ایک اور جملہ آگے بڑھ کے عرض کروں، کوئی سسر صاحب یہ نہ سوچیں کہ میرا داماد بہت اچھا ہے، اسے یہ سمجھنا چاہیے جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا وہ کسی کے باپ کا نہیں ہو سکتا۔ اور میں بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بھی تربیتی مسئلہ ہے۔ تربیتی مسئلہ مطلب جیسا آپ ان کے سامنے کر کے دکھائیں گے بڑے ہو کے وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرنے والے ہیں۔ ہمارے بچے کل ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ ہمیں ہمارا آج بتائے گا۔ آج جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں کل ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ وہی کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ تربیت کہہ کے بتانے کا نام نہیں ہے، کر کے دکھانے کا نام ہے۔ 10 دن اپنے بچے کو سکھائیے بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو، بیٹا سچ بولو، اور 11ویں دن اسی بچے سے کہہ دیجئے کوئی دروازے پہ آئے دفتر بات کرے جا کے کہہ دو بیٹا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ 10 دن کہہ کے کچھ اور بتایا، 11ویں دن کر کے کچھ اور دکھایا۔ ایمانداری سے بتائیے 10 دن کا اثر زیادہ ہونے والا ہے کہ 11ویں دن کا اثر زیادہ ہونے والا ہے؟ 11ویں دن، جو 11ویں دن کر کے کچھ اور آپ نے دکھایا۔ اس کا مطلب میرے جوان بھائی، میرے نوجوان بھائی، اگر تربیت کو ایک جملے میں سمجھنا چاہتے ہیں تو بس اس طرح سمجھیے کہ اپنے بچوں کو بڑے ہو کر جیسا بھی بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ان کے سامنے ویسے ہی بن کے رہنے کو تربیت کہتے ہیں۔ جیسے بھی بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں بچوں کو ان کے سامنے ویسے ہی بن کے رہنے، اسی کو تربیت کہتے ہیں۔
اور تربیت میں اہم کردار ہوتا ہے ماں کا۔ کس کا کردار ہوتا ہے؟ ماں کا۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ تربیت میں اہم کردار ماں کا ہوتا ہے تو چاہے اپنی بیوی لانی یا اپنے بچوں کی بیوی لانی، بیوی کم تلاش کیجیے، آنے والی نسل کے لیے ماں زیادہ تلاش کیجیے، اور ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہ لائیے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھی لکھی لے کر آئیے، کم پڑھی لکھی مت لائیے۔ کبھی کبھی کم پڑھے لکھے لوگ بھی بہت باشعور ہوتے ہیں، کبھی کبھی زیادہ پڑھ لکھ کے بھی انسان بے شعور ہو جاتا ہے۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور نہیں لائیے۔ جملہ بڑی احتیاط سے کہہ کے گزروں گا، احتیاط کو ہی داد دے سکتے ہیں اگر بات پہنچ جائے۔ ماں ہمیشہ باشعور لائیے، بے شعور مت لائیے، اس لیے کہ ماں اگر بے شعور ہوتی ہے نا تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جاتی ہے۔ سلامت رہیے۔ ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جائے گی، اور اگر ماں باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھائے گی بیٹا کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، کبھی حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد۔ رشتوں کا ہمیشہ احترام کریں۔ کون سا رشتہ تھا جو کربلا میں موجود نہیں تھا؟ بھائی بہن کا رشتہ، پھوپھی بھتیجے کا، بھانجے کا رشتہ، چچا بھتیجی کا رشتہ، باپ بیٹے کا رشتہ، باپ بیٹی کا رشتہ، ماں بیٹے کا رشتہ، ماں بیٹی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، سارے رشتے کربلا میں موجود تھے۔ ایک رشتہ تھا دوست کا رشتہ، حسین نے اسے بھی خط بھیج کے بلوایا۔ اسے بھی خط بھیج کے بلوا لیا حسین، اور رشتوں کا ایسا گلدستہ حسین نے کربلا میں تیار کیا کہ بھئی یزیدیت کے خار اس گلدستے کا کچھ بگاڑ نہیں سکے۔ رشتوں کا احترام کیجیے ہمیشہ۔ کتنا احترام کا رشتوں کا ہے بیٹھ کے گھرانے میں۔ جب مولا علی نے شادی کی ہے جناب زینب کی جناب عبداللہ سے تو فرمایا ہے، عبداللہ دیکھو دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں مگر یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے ہیں۔ عبداللہ دنیا میں باپ بیٹی بھی بہت ہیں مگر رسول اور فاطمہ جیسی باپ بیٹی نہیں۔ عبداللہ دنیا میں بھائی بہن بھی بہت ہیں مگر حسین اور زینب جیسے بھائی بہن ہیں۔ عبداللہ اگر کبھی ایسا وقت آن پڑے نا کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑے اور زینب تمہارے پاس اجازت کے لیے آئے تو یاد رکھنا، زینب کو منع مت کرنا، جانے دینا، اس لیے کہ اگر تم نے روک دیا تو زینب جائے گی تو نہیں، مگر یہ میری بات یاد رکھنا، ادھر حسین کا بدن مدینہ چھوڑے گا، ادھر زینب کا جنازہ تمہارا آنگن چھوڑ دے گا۔ 3 دن کے بعد جناب فضہ جناب زینب سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئی۔ جناب فضہ کے چہرے پہ نظر پڑی، جناب زینب چیخ مار کے رونے لگی۔ شہزادی اتنا کیوں رو رہی ہے؟ جواب سنیں گے جناب زینب کا؟ جناب زینب نے جواب میں فرمایا، اماں فضہ کیسے نہ رو، 3 دن ہو گئے میں نے اپنے بھیا حسین کا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس زینب کو حسین کی 3 دن کی جدائی برداشت نہ تھی، وہ حسین جب کربلا کے میدان میں در خیمہ پہ آ کے پکارے ہوں گے، اچھا میری ماں جائی خدا حافظ، زینب کا دل پھٹ نہیں گیا ہوگا؟ جلدی سے زینب نے حسین کو خیمے کے اندر لیا۔ کسی بہن نے حسین کے ماتھے کا بوسہ لے کے رونا شروع کیا۔ کوئی بہن ہاتھوں کا بوسہ لے کے رو رہی ہے۔ بہن بھائی کی محبت سنی آپ نے؟ لیجئے میں رشتوں کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس تصویر میں کہیں سکینہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے ابھی منظر میں بہن بھائی کی محبت ہے، 4 سال کی بچی کو کون دیکھے گا؟
سکینہ نے سوچا بابا جائیں گے تو خیمے کے دروازے ہی سے ہوگا۔ چھوٹی سی بچی خیمے کے دروازے کا پردہ پکڑ کے کھڑی ہو گئی۔ حسین خیمے سے چلے، سکینہ پیچھے پیچھے، حسین گھوڑے پہ سوار، سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ بابا جا رہے ہیں؟ ہاں بیٹا جا رہا ہوں۔ کہ بابا جا رہے ہیں تو میرے کام کر دیجئے۔ کہ بولو کیا کرنا ہے؟ کہ بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھ دیجئے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ اس لیے کہ سکینہ کو پتا ہے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے بچے کو روک کے پوچھا بیٹا تم کس کی بیٹی ہو؟ اس بچی نے پلٹ کے مجھ سے ادب سوال کر لیا، اے شیخ اگر میں تجھے بتا دوں کہ میں کس کی بیٹی ہوں تو تو میرے رخسار پہ تماچے تو نہیں مارے؟ کہ میں کیوں تماچے مارنے لگا؟ اس بچی نے پلٹ کے مجھ سے کہا اللہ جانے میرے بابا فرمایا کرتے تھے جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو بچے یتیم ہو جاتے ہیں، جب بچے یتیم ہوتے ہیں تو ان کے سر پہ دست شفقت رکھا جاتا ہے۔ اللہ جانے میں کیسی یتیم ہوئی ہوں، جب سے میرا بابا مرا ہے جو مجھے مل رہا ہے میرے رخسار پہ تماچے مار رہا ہے۔ وہ لیجئے حسین سوار ہوئے، چلے میدان کارزار میں پہنچے، 7 حملے فرمائے، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف۔ حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج پلٹ کے آ گئی۔ اب یہاں مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین اپنے گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ اتنے بزرگ افراد یہاں موجود ہیں، تائید فرمائیں گے ڈگمگانا خود ہی طاقت کی ایک دلیل ہوتا ہے۔ جب بدن میں طاقت باقی رہتی ہے تبھی انسان ڈگمگا سکتا ہے، اگر طاقت نہ رہے تو انسان کو کسی ایک طرف گر جانا چاہیے۔ حسین کے بدن میں اکبر کا جنازہ اٹھاتے وقت اتنا ذوق تھا کہ حسین اللہ جانے کتنی مرتبہ گرے ہیں، کتنی مرتبہ اٹھے ہیں۔ حسین کو تو کسی ایک طرف گر جانا چاہیے تھا، یا دائیں گر جانا چاہیے تھا یا بائیں گر جانا چاہیے تھا، مقتل نے آگے بڑھ کے سہارا دیا۔ حسین اصل میں گرنا ہی چاہتے تھے، لیکن جب دائیں گرنا چاہتے تھے دائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے، جب بائیں گرنا چاہتے تھے بائیں طرف کے ظالم بھالے حسین کی پسلیوں میں گاڑ دیتے تھے۔ حسین ڈگمگاتے ڈگمگاتے اپنے مقتل میں آ کے گرے۔ آپ ابھی سننے کے مصائب تمام ہیں۔ وہ نیچے شمر بڑھا، گردن پہ کند خنجر رکھا، پھرانا شروع کیا۔ کربلا کے دشت میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا۔ شام کے دربار میں یزید نے پوچھ لیا شمر یہ تو بتا حسین آخری وقت میں کسے یاد کر رہے تھے؟ رشتوں کا احترام دیکھیں گے، آخری جملے مسائب تمام، رونی جگہ جتنا رونا ہوگا، تیری جگہ پرسہ جتنا دینا ہوگا۔ شمر نے کہا یزید جب میں نے پہلی سر ماری حسین اپنے خدا کو یاد کر رہے تھے، جب میں نے دوسری سر ماری حسین اپنے نانا کو یاد کر رہے تھے، جب میں نے تیسری سر ماری حسین اپنے بابا کو بلا رہے تھے، جب چوتھی سر ماری حسین اپنے بھیا حسن کو یاد کر رہے تھے، پھر میں نے 5ویں سر ماری حسین شیعوں کو یاد کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں جتنی سر پہ مارتا رہا حسین کے دہن سے بس ایک ہی آواز آ رہی تھی، اماں یہی ہے نا، اماں دیر نہ کیجیے، اماں چلی آئیے۔ شمر کہتا ہے اب میں نے دیکھا حسین کے لبوں سے کچھ آواز نہیں آ رہی تھی، بس لب حسین کے ہل رہے تھے۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح حسین کسے آواز دے رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے خنجر سے حسین کا گلا کاٹا، زلفوں کو پکڑا، لبوں کو کان کے برابر میں لے کر آیا تو میں نے سنا حسین آواز دے رہے تھے، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس، اے بھیا عباس۔ ہو سکتا ہے عباس کا لاشا نہر فرات
کے کنارے نیزوں اچھل رہا ہو، آواز آ رہی ہو، اے آقا موت نے مہلت نہ دی، ورنہ کس میں ہمت ہوتی جو آپ کے سینے پہ سوار ہو جائے، آپ کے گلے پہ